ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. سر عرش کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، اور جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے۔ جو کمر کو توڑتا ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ جو ہوا کا رخ بدل دے، ہمیں دعوت عمل دے، جو شعور کو جگائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ و امن والہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بابرکت اور پاکیزہ اور مقدس دین عطا کیا ہے، وہ اللہ پاک کا پسندیدہ اور چنیدہ اور بڑا ہی حسین و جمیل دین ہے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ وہ دین جو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہر دین کو اور ہر مذہب کو جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ہر پیشے کے ساتھ منسلک جو لوگ ہوتے ہیں،
ان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے اور ان کا کوئی نہ کوئی تشخص ہوتا ہے، اور جو قوم اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہے، اپنی پہچان بھول جاتی ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے۔ کوئی بندہ اگر ایک خاص لباس پہن کے اور گلے میں دل کی دھڑکن چیک کرنے کا آلہ لٹکا کے آ رہا ہو تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر آ رہا ہے۔ اسی طرح کالے پینٹ کوٹ کے اندر ملبوس ہو تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ وکیل آ رہا ہے۔ پروفیسر کی اپنی پہچان ہوتی ہے، علماء کا اپنا لباس ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ جو ہم میں سے اکثر مایوس ذہن کے لوگ جو ہیں وہ اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ نہیں پتہ چلا سکتے کہ یہ کس مذہب کا پیروکار ہے، کیونکہ ملک مسلمانوں کا ہے تو اس لیے گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہوگا۔ لیکن آپ ایک عیسائی کو کھڑا کر دیں، ایک ہندو کو کھڑا کر دیں، ایک انگریز کو کھڑا کر دیں، ایک یہودی کو کھڑا کر دیں، اور ساتھ ایک مسلمان کو جس نے اپنی پہچان کو کھو دیا ہے اس کو کھڑا کر دیں، تو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح کردار کے اعتبار سے بھی کبھی ہماری پہچان ہوتی تھی۔ مسلمان پڑھے لکھے ہوتے تھے، مسلمان ادب کرنے والے ہوتے تھے، مسلمان اپنے دین پر مر مٹنے والے ہوتے تھے، مسلمان غیرت مند ہوا کرتے تھے۔ اور اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پہچان جہالت بن گئی ہے۔ دوسرے ملکوں کے اندر بھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے، جو متوسط یا پسماندہ ملک ہیں، جہاں غلاظت کے ڈھیر ہوں، گندگی ہو، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا علاقہ ہوگا، اور یہاں کے لوگ تو دھوکہ دہی کے اندر، فراڈ کے اندر، حسد بغض تو عام بیماری ہے، غیبت اور چغل خوری یہ تو اپنے عروج پر ہے، دوسرے کا مال اتھیانا، ملاوٹ کرنا، چوری چکاری، ڈاکہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب مسلمانوں میں ایسی رچ بس چکی ہیں کہ یہ گویا کہ ہمارا شعار بن چکا ہے، ہماری پہچان بن چکی ہے۔ آج کا نوجوان ساری رات فیس بک، یوٹیوب کے دھیان لگا رہتا ہے، صبح نماز بھی اس کو یاد نہیں ہوتی، جب بولتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو میری دکان نہیں چلے گی، گاہک نہیں آتے۔ اور پیسہ جو ہے وہ ہمارا مقصد حیات بن گیا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، جن کو اللہ پاک نے شعور عطا کیا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے وہ ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک عربی کتاب کے اندر ایک حوالہ میرے سامنے ہے، تذکرۃ الحمدونیہ کتاب کا نام ہے، اس کا صفحہ 482 ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا، سلف کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر رات کو کوئی بندہ ان کے پاس آ جاتا نا اپنی حاجت لے کر،
تو وہ چراغ بجھا دیا کرتے تھے، اندھیرا کر دیتے تھے، تاکہ حاجت لے کر آنے والا جو ہے نا وہ شرمندہ نہ ہو، اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اندھیرا کر کے اس کی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ جب تک اخبار میں خبر نہ لگے، جب تک ٹی وی میں دکھایا نہ جائے، جب تک کیمرے کے ساتھ تصویر نہ ہو، تو کسی کی مدد کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اور اس کی عزت نفس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، اور اپنے کرم کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑے جاتے ہیں۔ اب ہماری پہچان یہ ہو گئی ہے، ظلم و زیادتی دوسروں کے ساتھ ہم کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ کے بعد جن کے مخلوق میں سب سے زیادہ حقوق ہیں ان کی بھی عزت کا، احترام کا، ادب کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، لوئر دیر جندول یہ نام ہے بھائی، یہ جب خیبر پختونخوا کی طرف، اور جگہ کا نام ہے کمبھیر۔ 16-17 سال کا ایک نوجوان موبائل کے اوپر گیم کھیل رہا تھا، والدین نے اس کو سمجھایا، منع کیا، تو اس نے دونوں کو گولی مار دی۔ باپ تو موقع پر ہی فوت ہو گیا، اور ماں اسپتال میں گئی، اور مرنے سے پہلے ماں نے یہ بیان دیا، بیٹا کیا کر رہا ہے، اور ماں کا دل دیکھو، ماں نے یہ بیان دیا کہ میرا بچہ ناسمجھ ہے، چھوٹا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ اور یہ بھی بات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ 2 یہودی جا رہے تھے، تو راستے کے درمیان میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو ایک نے دوسرے سے کہا یہ پتھر یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے کہا لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان راستے سے گزرے اور پتھر پڑا ہوا ہو تو وہ اس کو ہٹا نہ دے، کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے خاص طور پر اس بات کی تلقین کی ہے کہ راستے پر اگر پتھر پڑا ہو، ٹہنی پڑی ہو، کانٹا پڑا ہوا ہو، تو اس کو ہٹا دینا، اس کے بدلے بھی اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرما سکتا ہے۔ جب اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا اور عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا، تو انہوں نے چن چن کر مسلمانوں کو ختم کیا، اور جو مسلمان رہ گئے تھے انہوں نے اپنے نام بھی عیسائیوں والے رکھ لیے، اپنے لباس بھی عیسائیوں والے پہن لیے، اور اپنی عادات و اطوار جو ہیں ان سے بھی نہیں پتہ چلنے دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آزمانے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ابھی ہمارے ملک میں کوئی مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا، دشمن کی نگاہوں کے اندر بھی ہمارا تشخص جو تھا وہ کیسا تھا، ذرا غور کریں۔ ہمیں تو آج 2-3 سال یو کے میں لگا کے آ جائیں، امریکہ میں رہ کر آ جائیں، کینیڈا میں رہ کر آ جائے نا، تو اس کو اپنا دین اچھا نہیں لگتا، اپنا تشخص کھو دیتا ہے، اپنی پہچان جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، ان کے قصیدے پڑھتا ہے، انہی کے گیت گاتا ہے، سڑکیں بڑی اچھی ہیں جی، وہاں نظام ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اسپین کے عیسائیوں نے ایک دفعہ تجربے کے لیے اور آزمانے کے لیے راستے کے درمیان ایک کوڑ کے مریض کو بٹھا دیا، اس کے پاس ہی ایک پانی کا مٹکا رکھ دیا، اور ارد گرد انہوں نے خفیہ مقامات کے اوپر جاسوس کھڑے کر دیے کہ دیکھتے رہنا کون اس بیمار کو پانی پلاتا ہے۔ کہتے لوگ گزرتے رہے، وہ پانی کرتا رہا، تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ تو نے العطش کا لفظ بولنا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، پانی حالانکہ پاس ہی پڑا ہوا تھا، لیکن وہ مریض تھا، اٹھ کے نہیں پانی کی طرف جا سکتا تھا۔ کہتے ایک بندہ آیا
اس میں کوئی علامت نہیں تھی مسلمانوں والی، نہ داڑھی، نہ ٹوپی، نہ لباس اسلامی۔ تو وہ پاس سے گزرا تو اس نے کہا پانی، العطش، اس نے پانی پیالے میں ڈال کے اس کو پلا دیا۔ وہ جاسوس آ گئے جو گارڈ تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے گئے حاکم کے پاس۔ اس نے پوچھا تیرا نام کیا؟ تو اس نے عیسائیوں والا نام بتایا۔ تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو صحیح سے بتا دے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا میں مسلمان ہوں؟ میں نے تو اپنی ہر نشانی مٹا دی ہے، اپنی پہچان ختم کر دی ہے، اپنا نام بدل دیا ہے، نہ ظاہری طور پر میرے اوپر کوئی ایسی علامت ہے جس سے پہچانا جا سکے۔ تو اس نے کہا اس طرح کے مریض کو اگر کوئی پانی پلا سکتا ہے نا تو وہ محمد عربی کا غلام ہی پانی پلا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ تمہارے نبی نے ایک کوڑ کے مریض کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا تھا۔ ساری دنیا نفرت کرتی تھی لیکن حضور پاک نے اسے اتنا پیار کیا، اس لیے کہ یہ بیچارہ پہلے اتنی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہے، اس طرح کی بیماری لگ گئی ہے کہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، اور میں جیسے باقیوں کا نبی ہوں ایسے بھی اس کا بھی نبی ہوں، تو اگر میں بھی اس سے پیار نہیں کروں گا تو کون پیار کرے؟ مدینہ شریف میں ایک عورت رہتی تھی، یہ حدیث میں آتا ہے مشکوٰۃ شریف میں، سارا مدینہ اس کو پاگل کہتا تھا، دیوانی ہے، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ سامنے آ رہی ہے تو لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے کہ یہ اس نے پکڑ کر ہم سے باتیں کرنی شروع کر دینی ہے تو ہمارا وقت ضائع کریں گے۔ وہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، تو اس نے حضور پاک کو نام لے کر بلایا اور اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ فی عقلہا شیء، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کی عقل میں خرابی تھی۔ وہ حضور پاک کا ہاتھ پکڑ کے کبھی ادھر لے کر جا رہی ہے، کبھی ادھر لے کر جا رہی ہے، کبھی ادھر لے کر جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بڑے مسکرا کر اس کی باتیں سن رہے ہیں اور ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایسے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے، جو گرے ہوں کو اٹھائے، جو روتوں کو ہنسائے، جس سے دنیا نفرت کرے، جو ان کو سینے سے لگائے، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے آقا کی یہ تعلیم ہے۔ ایک موڑ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ محسوس کیا کہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ مجھے کیا تنگ کر رہی ہے، کبھی ادھر لے کر جا رہی ہے، کبھی ادھر لے کر جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ظاہری طور پر مسکرا رہے ہیں لیکن اندر سے تنگ ہوں۔ تو حضور پاک نے اس کے دل کے خیال کو بھانپ لیا۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ یہ الفاظ کہے اور آپ نے فرمایا کہ تم مجھے مدینہ کی جس گلی میں چاہے لے جا، میں تیرے ساتھ جانے کو تیار ہوں، تو جتنی باتیں کرے میں خوش ہو کر تیری باتیں سننے کو تیار ہوں۔ اس لیے کہ اگر میں ہی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ آج ہم محافل میں جاتے ہیں، محفل میلاد کے جلسے سنتے ہیں، ساری ساری رات نعتیں سنتے ہیں، 11ویں شریف پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیکن نہ میلاد والے آقا کی تعلیمات کا پاس ہے، نہ غوث اعظم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، امام حسین کی شہادت بڑے اہتمام سے سنتے ہیں، روتے بھی ہیں، محبت بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ تو سنتے ہیں کہ امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا تھا، تو جس سجدے میں انہوں نے سر کٹایا تھا اس سجدے میں ہم اپنے سر کو جھکا بھی نہ سکیں تو پھر ہمارا امام علی مقام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر ہم ان کی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، اگر ہم ان کے راستے پر نہیں چلیں گے، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے،
یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بات بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے، کیونکہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا، لیکن یہ تو قرآن میں ہے نا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تمہارے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو تم کرتے ہو، جو تم بولتے ہو، تمہارے ہر عمل کو، تمہاری ہر حرکت کو وہ لکھتے ہیں۔ تو دیواروں کے کان ہوتے ہیں، دیواروں کے کانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن فرشتوں کے کلموں سے نہیں ڈرتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں، لیکن مسجد میں آ کر سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ حضور کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، لیکن جب آپ کا حکم سنیں تو پھر گھوم جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عمل کرنے کے لیے کوئی اور ہوگا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو بہت بڑی ہے نا، نماز بھی قبول ہے، سچ بولنا بھی قبول ہے، حلال کھانا بھی قبول ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا بھی قبول ہے، اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجانا یہ بھی قبول ہے کہ نہیں قبول؟ موت بھی قبول ہے۔ یہ تو اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے والی بات ہوئی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی۔ یہ روزمرہ کی باتیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا فیس بک کے اوپر، آپ کو میسج آتے رہتے ہیں، وہ میں نے چند نوٹ کیے ہیں۔ تو ہماری علامت، ہماری پہچان، ہمارا تشخص، ہمارا شعار جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے۔ اچھا، وہ علامہ اقبال نے کہا نا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ جو ناخوب تھا، جو برائی تھی، جو گناہ تھا، جو عیب کی بات تھی، اب وہ کمال بن گیا ہے، اب وہ خوبی بن گیا ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضور پاک کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں شراب پینا اس کو بہادری سمجھا جاتا تھا۔ حضور پاک نے شراب سے لوگوں کو ایسے نفرت دلائی کہ جس دن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے ساون کے مہینے میں بارش کا پانی بہتا ہے۔ مٹکے بھی توڑ دیے، جن مٹکوں میں شراب تھی وہ بھی توڑ دیے، اتنی نفرت ہوگی۔ لیکن اب امیر لوگوں کے دسترخوان پہ جب شراب نہ ہو تو وہ کھانے کا ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ رشوت، سود یہ عام ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات اس کو تاوان سمجھاتے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نیکی ہم پر بڑا بوجھ بن گئی اور گناہ کی طرف ہماری رغبت ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کے بچے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، پیکج کرایا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن اگر میں نے وہ پورا نہ کیا تو میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ وقت ضائع ہو تو کوئی بات نہیں ہے، جس وقت کی اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پیسے، دولت، دنیا، اس کو تو آپ بھی ہاتھوں کی میل کہتے ہیں، اور اس سے تو کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ قبر کی مٹی ہے جو بندے کا پیٹ بھرے گی، لیکن وقت اور زمانہ جو ہے، پیسے نہ ہوں پھر آ جائیں گے، لباس نہ ہو پھر مل جائے گا، مکان نہ ہو پھر مل جائے گا، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن جو لمحہ گزر گیا آپ کی زندگی کا وہ قیامت تک آپ کو واپس نہیں مل سکتا۔ اس لیے قسم والعصر کہہ کر اللہ پاک نے زمانے کی اور وقت کی قسم یاد فرمائی۔ اس لیے آج کے نوجوان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ کسی دور میں تو کل بھی بات ہو رہی تھی کہ جب فرانس میں نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی اور توہین ہوئی نا، تو ہمارے مذہبی لوگوں نے کہا کہ اس سفیر کو نکالا جائے، بڑی شہادتیں بھی ہوئیں، جلوس بھی نکلے۔ تو ہمارے حکمران صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، اگر سفیر کو نکال دیا گیا، فرانس سے تعلق توڑ دیا گیا، روپیہ سستا ہو جائے گا، ڈالر مہنگا ہو جائے گا، ہماری معاشی حالت خراب ہو جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی، بے روزگاری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اپنی ضد پر قائم رہے، نہ تعلق توڑا، نہ سفیر کو نکالا، کچھ بھی نہ کیا،
لیکن وہ جو نتیجہ نکالا تھا وہ سارا بھگتنا پڑا ہے۔ روپیہ سستا ہو گیا ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، پٹرول آسمانوں تک اس کی قیمتیں پہنچ گئیں۔ کیا نام ہے اس کا، IMF اپنے شنگجے میں ایسا جکڑا ہوا ہے۔ یہ پاس ہمارے ایران ہے، اس کی پٹرول کی لائنیں ہماری سرحد کے پاس سے گزر رہی ہیں۔ 15 روپے لیٹر پٹرول ہے، 15 روپے لیٹر، لیکن ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہم قیدی ہیں، ہم غلام ہیں، ان کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کسی دور میں فرانس کا ایک نوجوان بغداد گیا وہاں کی یونیورسٹیوں کے حالات دیکھنے کے لیے کہ میں اگر اچھا ماحول ہو، اچھی پڑھائی تو میں وہاں داخلہ لے لوں گا اور تعلیم حاصل کروں گا۔ کہتے ہیں وہ بغداد کی گلی میں جا رہا تھا تو 25 نوجوانوں سے اس نے ملاقات کی۔ گلیوں میں پھرنے والے جو نوجوان تھے نا، ان سے ملاقات کی، ابھی یونیورسٹی تک نہیں پہنچا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ماہر ارضیات بن رہا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ماہر نفسیات بن رہا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ماہر فلکیات بن رہا ہوں، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں انجینئر بن رہا ہوں، میں یہ بن رہا ہوں، میں وہ بن رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آنکھیں بند کر کے یہاں کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لینا چاہیے، اس لیے کہ جس شہر کی گلی میں پھرنے والے لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ان کی تعلیم کا عالم کیا ہو۔ وہاں جامعات کہتے تھے ان کو، جامعات آ کر یونیورسٹی کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ تعلیم جہاں سائنس کی ہوتی تھی، انجینئر بنتے تھے، وکلاء بنتے تھے، پروفیسر بنتے تھے، وہاں ساتھ محدث بنتے تھے، مفسر بنتے تھے، فقہا بنتے تھے، ادیب بنتے تھے، اور دین اور دنیا کی تعلیم جو ہے وہ ایک تھی۔ یہ تو انگریز کا بیڑا غرق کرے اللہ تعالیٰ، دین کی تعلیم کو علیحدہ کر دیا اور کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ حکومت دینی اداروں کو ایک پیسہ تک نہیں دیتی، اور سارا بجٹ جو ہے وہ ہمارا دنیاوی تعلیم کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ یہ دینی ادارے جو ہیں نا یہ اپنے سہارے پر چل رہے ہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں، زکوٰۃ صدقہ و خیرات سے چل رہے ہیں، ان کو کوئی سپورٹ نہیں کی جاتی۔ لیکن پھر بھی کئی ایسے پاکستان میں دینی ادارے ہیں کہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ جب اس میدان میں آتے ہیں، دین پڑھ کے ادھر آتے ہیں، تو یہاں بھی وہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ دین کی برکت ہی اتنی، جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے علوم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمیں دھکے کھا کھا کے، ہمیں ذلیل رسوا ہو کے پھر دین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، کیونکہ اس دروازے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے نظام اپنائے ہیں، لوگوں نے کبھی جمہوریت ہے، کبھی صدارتی نظام ہے، کبھی پارلیمانی نظام ہے، کبھی کچھ ہے، ابھی تک دین کو ہم نے نہیں آزمایا۔ اور جنہوں نے دین کو نافذ کرنا ہے وہ خود نہ ظاہری طور پر دیندار ہیں، نہ باطنی طور پر دیندار ہیں۔ دیندار لوگوں کو کچلنے کا ان کا بہت پکا ارادہ ہے، لیکن ذلت بڑھتی جا رہی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، اسی طرح رہے گا جب تک اللہ رسول کی تحریض پر نہیں آئیں گے، جب تک قرآن و سنت کا نظام اس ملک میں نہیں آئے گا۔ حالات ابتر سے ابتر ہوتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کا دامن تھام کے، اور وہ نظام جو دین اسلام کی شکل میں اللہ نے اہل اسلام کو عطا کیا ہے، اس اسلام کی رونقیں، خوشبوئیں اور خوشبودار ہوائیں اپنے ملک میں پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔